آسمان میں کچھ مٹیال کالی فلاور جیسے بادل تیر رہے تھے۔ جلیل نے اسے سکھایا تھا کہ گرے بادل اپنے رنگ اس لیے پاتے ہیں کیونکہ وہ اتنے گھنے ہوتے ہیں کہ ان کا اوپری حصہ سورج کی روشنی جذب کر لیتا ہے اور نیچے سایہ ڈالتا ہے۔ یہی تم دیکھتی ہو مریم، جو ان کے پیٹ کا اندھیرا۔ کچھ وقت گزر گیا۔ مریم واپس کولبا گئی۔ اس بار وہ کلیئرنگ کے مغربی راستے سے گئی تاکہ اسے نانا کے پاس سے نہ گزرنا پڑے۔ اس نے گھڑی دیکھی، تقریباً 1 بج رہا تھا۔ وہ بزنس مین ہے، مریم نے سوچا، کوئی کام آ گیا ہوگا۔ وہ واپس ندی پر گئی اور کچھ دیر مزید انتظار کیا۔ کالے پرندے اوپر منڈلا رہے تھے۔ اس نے ایک کیٹر پلر کو ایک خاردار پودے پر رینگتے دیکھا۔ اس نے تب تک انتظار کیا جب تک اس کی ٹانگیں اکڑ نہیں گئی۔ اس بار وہ کولبا واپس نہیں گئی۔ اس نے اپنے پجامے کے پائچے گھٹنوں تک موڑے اور ندی پار کی، اور اپنی زندگی میں پہلی بار ہیرات کے لیے پہاڑی سے نیچے نکل پڑی۔ نانا ہیرات کے بارے میں بھی غلط تھی۔ کسی نے اشارہ نہیں کیا، کوئی نہیں ہنسا۔ مریم شور و گل والے پرہجوم راستوں پر چلتی رہی، لوگوں، سائیکل سواروں اور کھچر گاڑیوں کے درمیان۔ کسی نے اس پر پتھر نہیں پھینکا، کسی نے اسے حرامی نہیں کہا۔ مشکل سے ہی کسی نے اسے دیکھا۔ وہ یہاں غیر متوقع طور پر، حیرت انگیز طور پر ایک عام انسان تھی۔ کچھ دیر کے لیے مریم ایک بڑے پارک کے درمیان ایک اوول تالاب کے پاس کھڑی رہی۔ حیرت کے ساتھ اس نے ان خوبصورت سنگ مرمر کے گھوڑوں پر ہاتھ پھیرا جو تالاب کے کنارے کھڑے تھے۔ اس نے لڑکوں کے ایک گروہ کو دیکھا جو کاغذ کی کشتیاں چلا رہے تھے۔ مریم نے ہر جگہ پھول دیکھے، ٹیولپس، لیلیز، پیٹونیاز۔ لوگ راستوں پر چل رہے تھے، بینچوں پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ مریم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں ہے۔ اس کا دل ایکسائٹمنٹ سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے خواہش کی کہ کاش ملا فیض اللہ اسے دیکھ سکتے، وہ اسے کتنا بہادر سمجھتے۔ اس نے خود کو اس نئی زندگی کے حوالے کر دیا جو اس شہر میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک باپ کے ساتھ زندگی، بھائی بہنوں کے ساتھ، ایک ایسی زندگی جہاں وہ محبت کرے گی اور اسے بدلے میں محبت ملے گی، بنا کسی شرط یا مقصد کے، بنا کسی شرمندگی کے۔ وہ پھرتی سے پارک کے پاس والی بڑی سڑک پر چلی گئی۔ وہ پرانے ریہڑی والوں کے پاس سے گزری جو چنر کے درختوں کے سائے میں خاموشی سے بیٹھے تھے۔ ننگے پاؤں لڑکے گاڑیوں اور بسوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ مریم ایک کونے پر کھڑی ہو کر راہگیروں کو دیکھ رہی تھی، یہ سمجھنے سے قاصر کہ وہ اپنے گرد کی ان حیرت انگیز چیزوں سے اتنی بے نیاز کیسے ہیں۔ کچھ دیر بعد اس نے ہمت کر کے ایک گھوڑا گاڑی والے سے پوچھا کہ کیا وہ جانتا ہے کہ سنیما کا مالک جلیل کہاں رہتا ہے؟ تم ہیرات سے نہیں ہو، ہے نا؟ بوڑھے نے دوستی سے کہا۔ جلیل خان کا گھر تو ہر کوئی جانتا ہے۔ کیا آپ مجھے راستہ بتا سکتے ہیں؟ اس نے ایک ٹافی کھولی اور کہا، کیا تم اکیلی ہو؟ جی۔ اوپر بیٹھو، میں لے چلتا ہوں۔ میں آپ کو پیسے نہیں دے سکتی، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس نے اسے ٹافی دی۔ اس نے کہا کہ 2 گھنٹے سے کوئی سواری نہیں ملی اور وہ ویسے بھی گھر جا رہا تھا۔ جلیل کا گھر راستے میں ہی تھا۔ مریم گاڑی پر چڑھ گئی۔ وہ خاموشی سے ساتھ ساتھ چلی۔ چلتے راستے میں مریم نے جڑ بوٹیوں کی دکانیں دیکھی، شالز، کتابیں، یہاں تک کہ فیلکونس بکتے دیکھے۔ بچے مٹی میں ماربلز کھیل رہے تھے۔ چائے خانوں کے باہر تختوں پر مرد چائے پی رہے تھے اور حقہ پی رہے تھے۔ بوڑھے نے گاڑی ایک بڑی سڑک پر موڑی۔ اس نے گھوڑے کو درمیان میں روک دیا۔ وہاں، لگتا ہے تمہاری قسمت اچھی ہے دکتر جو، وہ اس کی کار ہے۔ مریم نے چھلانگ لگائی نیچے۔ وہ مسکرا کر آگے نکل گیا۔ مریم نے اس سے پہلے کبھی کار کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اس نے جلیل کی کار کے ہڈ پر انگلیاں پھیری جو کالی اور چمکدار تھی۔ سیٹیں سفید چمڑے کی تھی۔ اسٹیئرنگ کے پیچھے اس نے شیشے کے گول پینل دیکھے جن کے اندر سوئیاں تھیں۔ ایک لمحے کے لیے مریم نے اپنے دماغ میں نانا کی آواز سنی، مذاق اڑاتی ہوئی۔
اس کی امیدوں کی چمک پر پانی ڈالتی ہوئی لرزتی ٹانگوں کے ساتھ مریم گھر کے سامنے والے دروازے تک گئی۔ اس نے دیواروں پر ہاتھ رکھا۔ وہ کتنی اونچی تھی، جلیل کی دیواریں۔ اسے اپنی گردن اوپر کرنی پڑی یہ دیکھنے کے لیے کہ سائپرس کے درخت کہاں سے باہر نکل رہے ہیں۔ اس نے تصور کیا کہ وہ درخت اسے خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ ایک ننگے پاؤں جوان لڑکی نے دروازہ کھولا۔ اس کے نچلے ہونٹ کے نیچے ایک ٹیٹو تھا۔ میں جلیل خان سے ملنے آئی ہوں۔ میں مریم ہوں، ان کی بیٹی۔ لڑکی کے چہرے پر الجھن آئی، پھر ایک پہچان کی چمک۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ یہاں انتظار کرو، لڑکی نے جلدی سے کہا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ کچھ منٹ گزرے، پھر ایک مرد نے دروازہ کھولا۔ وہ لمبا اور چوکھنٹے کندھوں والا تھا۔ میں جلیل خان کا شوفر ہوں، اس نے کہا۔ اس کا کیا؟ اس کا ڈرائیور۔ جلیل خان یہاں نہیں ہے۔ میں ان کی کار دیکھ سکتی ہوں، مریم نے کہا۔ وہ کسی ضروری کام سے باہر گئے ہیں۔ وہ کب واپس آئیں گے؟ انہوں نے نہیں بتایا۔ مریم نے کہا کہ وہ انتظار کرے گی۔ اس نے گیٹ بند کر دیے۔ مریم بیٹھ گئی اور اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگا لیا۔ شام ہونے والی تھی اور اسے بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے گاڑی والے کی دی ہوئی ٹافی کھائی۔ کچھ دیر بعد ڈرائیور پھر باہر آیا۔ اب تمہیں گھر جانا چاہیے، اس نے کہا۔ 1 گھنٹے سے کم میں اندھیرا ہو جائے گا۔ مجھے اندھیرے کی عادت ہے۔ سردی بھی ہو جائے گی، میں تمہیں تمہارے گھر کیوں نہ چھوڑ دوں؟ میں انہیں بتا دوں گا کہ تم آئی تھی۔ مریم نے صرف اسے دیکھا۔ میں تمہیں کسی ہوٹل لے چلتا ہوں، پھر تم وہاں سکون سے سو سکتی ہو۔ صبح دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ مجھے گھر کے اندر جانے دیں۔ مجھے منع کیا گیا ہے۔ دیکھو، کسی کو نہیں پتا کہ وہ کب آئیں گے، دن لگ سکتے ہیں۔ مریم نے اپنی بازو لپیٹ لی۔ ڈرائیور نے ٹھنڈی آہ بھری۔ سالوں بعد مریم کے پاس یہ سوچنے کے کئی موقع ہوں گے کہ اگر وہ ڈرائیور کے ساتھ واپس چلی جاتی تو چیزیں کیسی ہوتی، لیکن وہ نہیں گئی۔ اس نے پوری رات جلیل کے گھر کے باہر گزاری۔ اس نے دیکھا کہ کیسے آسمان تاریک ہوا۔ ٹیٹو والی لڑکی اس کے لیے روٹی اور چاول لائی جو مریم نے کہا کہ اسے نہیں چاہیے۔ لڑکی نے وہ وہاں چھوڑ دیا۔ جب بھوک برداشت سے باہر ہوئی تو مریم نے وہ کھا لیا۔ صبح اسے ہلا کر جگایا گیا۔ مریم نے دیکھا کہ رات کو کسی نے اس پر کمبل ڈال دیا تھا۔ یہ ڈرائیور تھا جو اس کا کندھا ہلا رہا تھا۔ یہ کافی ہے، تم نے تماشا کھڑا کر دیا ہے، بس اب جانے کا وقت ہے۔ مریم بیٹھ گئی اور اپنی آنکھیں ملی۔ اس کی کمر اور گردن میں درد تھا۔ میں ان کا انتظار کروں گی۔ میری طرف دیکھو، اس نے کہا۔ جلیل خان کہتے ہیں کہ مجھے تمہیں ابھی واپس لے جانا ہے، ابھی، سمجھ رہی ہو؟ جلیل خان نے ایسا کہا ہے۔ اس نے کار کا پچھلا دروازہ کھولا۔ بیا چلو، اس نے نرم دلی سے کہا۔ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، مریم نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مریم کھڑی ہوئی اور اس کی طرف چلی، لیکن پھر آخری لمحے میں اس نے راستہ بدلا اور گیٹ کی طرف بھاگی۔ اس نے گیٹ کھولا اور اندر گارڈن میں داخل ہو گئی۔ ان چند سیکنڈوں میں جو وہ جلیل کے باغ میں تھی، مریم نے ایک چمکدار شیشے کا ڈھانچہ دیکھا، انگور کی بیلیں، مچھلیوں کا تالاب اور پھولوں کی جھاڑیاں۔ اس کی نظر ان سب چیزوں سے گزرتی ہوئی اوپر کی منزل کی ایک کھڑکی میں ایک چہرے پر رکی۔ وہ چہرہ وہاں صرف ایک پل کے لیے تھا، ایک جھلک، لیکن کافی تھا۔ اتنا کافی تھا کہ مریم نے ان آنکھوں کو پھیلتے دیکھا، منہ کو کھلتے دیکھا، پھر وہ منظر سے ہٹ گیا۔ ایک ہاتھ نے جلدی سے پردہ کھینچا اور پردہ بند ہو گیا۔ پھر کسی نے اسے اٹھا لیا۔ مریم نے ٹانگیں ماری، کنکریاں اس کی جیب سے گر گئی۔ مریم روتی رہی اور ٹانگیں مارتی رہی جب اسے کار کی پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا گیا۔ ڈرائیور ہلکی تسلی بخش آواز میں بات کر رہا تھا جب وہ گاڑی چلا رہا تھا۔ مریم نے اسے نہیں سنا۔ پورے راستے وہ روتی رہی۔ وہ غم کے آنسو تھے، غصے کے اور مایوسی کے، لیکن سب سے زیادہ اس گہری شرمندگی کے آنسو تھے کہ کیسے اس نے خود کو جلیل کے حوالے کر دیا تھا۔ کپڑوں اور حجاب کے لیے پریشان رہی، پیدل چل کر آئی اور کتے کی طرح سڑک پر سوئی رہی۔
اور اسے شرمندگی تھی کہ کیسے اس نے اپنی ماں کی تکلیف اور رونے کو نظر انداز کیا تھا۔ نانا جنہوں نے اسے خبردار کیا تھا جو شروع سے صحیح تھی، وہ اس کے چہرے کے بارے میں سوچتی رہی جو اس نے کھڑکی میں دیکھا تھا۔ اس نے اسے سڑک پر سونے دیا، سڑک پر۔ راستے میں کار گلدمن کی طرف اوپر چڑھنے لگی۔ وہ نانا سے کیا کہے گی؟ وہ کیسے معافی مانگے گی؟ وہ اب ان کا سامنا کیسے کرے گی؟ کار رکی اور ڈرائیور نے اسے باہر نکلنے میں مدد کی۔ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، اس نے کہا۔ اس نے اسے ندی پار کروائی، پھر وہ ہواؤں اور مکھیوں کی باتیں کرنے لگا اور اچانک وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرنے لگا، اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے۔ واپس جاؤ، نہیں ابھی مت دیکھو، مڑ جاؤ، واپس جاؤ۔ لیکن وہ کافی تیزی نہیں دکھا سکا۔ مریم نے دیکھ لیا۔ ہوا کا ایک جھونکا چلا اور ولو کی لٹکتی شاخوں کو پردے کی طرح ہٹا دیا، اور مریم نے وہ دیکھ لیا جو درخت کے نیچے تھا۔ وہ سیدھی کرسی الٹی ہوئی، وہ رسی جو اونچی ساکھ سے لٹک رہی تھی اور نانا اس کے آخر میں لٹک رہی تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے باب میں۔ میں ہوں کلب اور آپ سن رہے تھے خالد حسینی کی کتاب A Thousand Splendid Suns۔ اللہ حافظ۔